عدالت کے روبرو بلانا چاہے تو وہ بلا سکتا ہے. اور یہ کیس جو کہ چند ہی گواہان پر مشتمل تھا، اس کو 11 سے 12 ماہ لگے اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے، اور یہ جو حتمی مراحل میں داخل ہوا ہے یہ بہت سے مراحل سے گزرتا ہوا داخل ہوا ہے. کوئی بھی ٹرائل جب تک اس کا حتمی فیصلہ نہ آ جائے وہ اعلیٰ عدالتوں میں نہیں لے جایا جاتا. اور یہ روٹین کی بات ہے کہ جب ٹرائل کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کو چیلنج اعلیٰ عدالتوں میں ضرور کیا جاتا ہے. دوران سماعت جب سماعت چل رہی ہو، یہ روایت نہیں ہے قانونی طور پہ کہ اعلیٰ عدالتوں کے دروازے اس وقت کھٹکھٹائے جائیں. ہاں، جب آپ نے تکنیکی بنیادوں پہ معاملے کو تاخیر کا شکار کرنا ہو، جب آپ نے تکنیکی بنیادوں پہ میرٹ کے اوپر بحث نہ کرنی ہو، تو پھر آپ اعلیٰ عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹاتے ہیں اور کسی ہیلے بہانے سے سٹے آرڈر بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. آج جب سماعت ہوئی تو بہت سارے سوال کیے گئے جس کا نہ ملزم کے پاس جواب تھا نہ ان کے وکلا کے پاس جواب تھا. یعنی آج جب نیازی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے توشہ خانہ کے تحائف لیے تھے؟ ہاں لیے تھے، مگر وہ میں نے فلاں اپنے افسر کو دے دیے تھے، میں نے ڈائریکٹ نہیں لیے. کیا آپ نے وہ تحائف بیچے تھے؟ ہاں جی بیچے تھے، مگر وہ فلاں بندے نے جا کے بیچے تھے. کیا توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کے بعد جو رقوم حاصل ہوئی تھی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئی تھیں؟ ہاں میرے اکاؤنٹ میں تھیں، مگر وہ میرے اکاؤنٹنٹ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا. یعنی جب یہ تحائف لیے گئے اور ڈکلیئر نہیں کیے گئے، جب ان تحائف کے حوالے سے باقاعدہ بیگم صاحبہ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ان کو ہوا نہیں لگنے دینی، ان کی تصویر نہیں کھینچنی، ان کو اپنے قریب رکھنا ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ ملازمین کی جاتی تھی، تو اس وقت تو گھر میں کوئی چیز آئی ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں یہ چیز آئی ہے. تو میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آج جب آپ سے سوال کیے جاتے ہیں تو آپ بالکل جواب نہیں دے پاتے اور آپ دوسروں پہ ڈالتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ فلاں نے کیا تھا. مجھے آج بڑا افسوس ہوا کہ روز قوم کو لیکچر دیتے ہیں دو یہ جھنڈے لگا کے دو گھنٹے کے لیے پیچھے جھنڈے لگائے ہوتے ہیں، قوم کو لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے اخلاقیات پہ، اپنے آپ کو مسلم امہ کا لیڈر ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ چوری کیا ہوتی ہے، چور کون ہوتا ہے، ڈاکو کون ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے. اور اپنے گھر کے یہ معاملات ہیں کہ جب عدالت نے اب 11 ماہ کے بعد آپ نے جواب دے ہی دیا تو جواب یہ دیا کہ مجھے ان معاملات کا نہیں پتا، کسی اور سے پوچھ لیں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں تو بالکل نہ کبھی توشے خانے کے تحائف دیکھے، نہ اس چیز کا پتہ ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ اتنی بہانہ بازی کر رہے ہیں کہ شاید ملک کی تاریخ میں کسی مقدمے میں آج تک اس طرح کے بہانے نہیں بنائے گئے جس کو انگریزی میں لیم ایکسکیوزز کہتے ہیں. آپ بتائیں کہ توشہ خانہ کے تحائف آپ نے لیے تھے، وہ کہاں بیچے تھے، کتنی رقم حاصل ہوئی تھی، جو رقم حاصل ہوئی تھی اس رقم سے کیا کیا گیا تھا. یعنی یہ تمام باتیں آپ کے وکیل علی ظفر صاحب الیکشن کمیشن میں جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو یہ تسلیم کر چکے ہیں، بینک الفلاح کے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی فراہم کر چکے ہیں، اور آپ پہ کیس یہ ہے کہ آپ نے تحائف لیے ڈکلیئر نہیں کیے، جو کہ ڈکلیئر کرنا لازم تھا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے یہ تحائف ڈکلیئر نہیں کیے تو جو ان سے رقوم حاصل ہوئی تھیں وہ آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائیں، اور وہ رقوم مطابقت نہیں رکھتی جتنے کہ یہ تحائف بکے ہیں اس رقم کے ساتھ. تو پھر جو تحائف بیچنے کے بعد جو رقم تھی وہ رقم کہاں پہ گئی؟ اس رقم کا پتہ لگنا ضروری ہے کہ پتہ لگے کہ وہ رقم کس چیز میں استعمال ہوئی اور کیوں استعمال ہوئی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری امر ہے کہ یہ پتہ کروایا جائے کہ یہ رقم کہاں گئی ہے، آپ نے کہاں پہ خرچ کی ہے، اور کی آپ نے غیر قانونی طریقے سے ہے۔ تو یہ جو دوسروں کو باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے رسیداں کڈو، تو آج وہ خود جعلی رسیدیں بنانے پر مجبور ہو گئے ہیں اور کورٹ کے سامنے اپنے دفاع میں کوئی بات کرنے کو نہیں ہے۔ تو میں آج حیران ہوا کہ پوری کیمپینز چلتی رہیں پاناما کے اوپر بھی، اور میاں نواز شریف نے تو پھر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے ایک ایک پیشی پہ جاتے رہے، کئی سو پیشیاں انہوں نے بھگتی ہیں۔ جو کئی سو کیس گناتے ہیں نا، آپ نے کتنی پیشیاں بھگتی ہیں، آپ کتنے کیسز پہ آئے ہیں؟ ہر روز کوئی بہانہ، کبھی ٹانگ میں درد ہے، کبھی ویل چیئر ہے، کبھی ویل چیئر نہیں ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی کوئی کمٹمنٹ ہے، کبھی کوئی عذر ہے، کبھی کوئی بہانہ ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ بہانے بازی کی جا رہی ہے، چوری پکڑی جا چکی ہے، چوری ثابت ہو چکی ہے، مگر وہ ٹل نہیں رہے، وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ، ایک کے بعد ایک بہانہ۔ تو یہ جو اب سپریم کورٹ میں کل کیس دائر کیا گیا ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا اور منفرد واقعہ ہے کہ اتنے پاکستانی شہری عدالتوں میں اپنے مقدمات کی سماعت کے لیے آتے ہیں، کتنا کو یہ سہولت میسر ہے کہ ان کے وکلاء کورٹ نمبر 1 میں کھڑے ہو کے چیف جسٹس کو استدعا کریں کہ ٹرائل کے چلتے ہوئے ان کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اور کتنے ایسے سائل ہیں جن کا کیس 2 مرتبہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کا کیس ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے، آپ 7 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال چکے ہیں اس کے خلاف، 2 دفعہ اسی ٹرائل کورٹ کو کہا ہے کہ ہمارا مقدمہ روکا جائے، وہاں سے آپ کی استدعا مسترد ہوئی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ یہ ٹرائل روکا جائے تکنیکی بنیادوں کے اوپر، وہاں سے آپ کی استدعا مسترد ہوئی، پھر آپ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ میں 2 رکنی بینچ جسٹس یحییٰ آفریدی کا اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا، اس نے کہا کہ ٹرائل کے اندر مداخلت نہیں کی جا سکتی، اور انہوں نے وہ معاملہ واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجا۔ اب دوسری مرتبہ آپ کی درخواست انٹرٹین کی جائے تو کیوں کی جائے؟ کیا یہ قانون کے مطابق جائز ہے کہ ہر جو کمپلیننٹ ہے، ہر سائل ہے، اس کی درخواست سپریم کورٹ دوران سماعت جب ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہو تو وہ فکس کر دے؟ میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ اور یہ آؤٹ آف دا وے جا کے نمبر کیسے الاٹ ہوتا ہے؟ آپ کی میری درخواست جائے گی تو اس پہ نمبر الاٹ نہیں ہوگا۔ یہ واحد ملزم ہے، وہ یہاں درخواست ڈالتا ہے سپریم کورٹ میں، صبح درخواست ڈالتا ہے، دوپہر کو نمبر الاٹ ہو جاتا ہے، شام درخواست ڈالتا ہے، صبح نمبر الاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی جاتی ہے۔ اور یہ جو سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انٹرم آرڈر کے خلاف کیا ہے، ایک عبوری آرڈر کے خلاف کیا ہے۔ کیا یہ سہولت تمام سائلین کو میسر ہے کہ وہ جو عبوری آرڈر آتا ہے یا عبوری حکم نامہ آتا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر سکیں اور 2 مرتبہ رجوع کر سکیں؟ تو میں بڑا حیران ہوں کہ یہ اتنی کوئک فوری انصاف کی جو سروس شروع کی گئی ہے، پہلے بھی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جسمانی ریمانڈ پر گرفتار تھے، طریقہ گرفتاری کو بہانہ بنا کے ان کو رہا کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی ایسے ملزم کو جو جسمانی ریمانڈ پر ہو، تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ہو، اس کو کبھی رہائی نہیں ملی۔ تو یہ سپریم کورٹ نے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں اس لاڈلے کے لیے جو کہ تاریخ میں کبھی نہیں تھے۔
جسمانی ریمانڈ پر ایک ملزم تحقیقاتی ادارے کے پاس ہے، اس کو بلا کے گڈ ٹو سی یو، رہائی، ان کو فیملی سے بھی ملنے دیں، ان کی باقی سہولیات کا بھی خیال رکھیں، ان کو کمفرٹیبل رکھیں۔ اب ٹرائل کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے دوران پہلے یحییٰ افریدی صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ نے آرڈر دیا کہ ہم ٹرائل کورٹ کی سماعت میں مداخلت نہیں کر سکتے، ہم یہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ معاملہ بھجوا رہے ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے عبوری حکم نامے کے خلاف آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، آپ کی درخواست کو نمبر بھی لاٹ ہو گیا ہے، بینچ بھی بن گیا ہے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی اس بینچ میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ کیسا مذاق ہو رہا ہے انصاف کے عمل کے ساتھ؟ یہ کیسا مذاق ہو رہا ہے عدل کے معیار کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ کے سپروائزری ججز بیٹھتے ہیں، وہ ٹرائل کے ایک ایک سٹیپ کو اپنی نگرانی میں مکمل کرواتے ہیں۔ مانیٹرنگ جج کی لفظ میں نے پہلی دفعہ میاں نواز شریف کے کیس میں سنا، اور ادھر الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ جب لاڈلے کی باری آتی ہے تو سپریم کورٹ باقاعدہ عبوری حکم نامے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر بھی کرتی ہے، نمبر بھی الاٹ کرتی ہے، بینچ بھی بنا دیتی ہے، سماعت کے لیے مقرر بھی ہو جاتا ہے، اور سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے گا۔ ایک توشہ خانہ کا کیس ہے، اس میں تکنیکی بنیادوں پہ آپ 9 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال چکے ہیں، 2 درخواستیں سپریم کورٹ میں ڈال چکے ہیں، اور یہ باوجود اس بات کے کہ ابھی فائنل فیصلہ ٹرائل کورٹ کا نہیں آیا۔ آپ کی توشہ خانہ کی چوری ثابت ہے، نان ڈیکلریشن ثابت ہے، توشہ خانہ کے تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچنے کے بعد اس کے پیسے کو کھا جانا ثابت ہے، اکاؤنٹ میں جو پیسے جمع کرائے وہ مطابقت نہیں رکھتے اس رقم کے ساتھ جتنے پہ آپ نے یہ تحفے بیچے ہیں، تو یہ اتنا آؤٹ آف دا وے فیور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ کو بار بار رکوانے کے لیے کیوں اتنی ایفرٹ کی جا رہی ہے؟ ٹرائل کورٹ میں جب جواب پوچھے جاتے ہیں تو ہے نہیں آپ کے پاس۔ لگتا آج مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی 7-8 سال کا بچہ عدالت میں پیش ہے جس کو کچھ نہیں آتا، جس کو کچھ نہیں پتا، جسے پوچھا جا رہا ہے میرے اکاؤنٹنٹ کو پتا ہے، میرے سٹاف کو پتا ہے، میرے نوکروں کو پتا ہے، میرے افسروں کو پتا ہے، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ یہ توشہ خانہ، شکر کرے یہ نہیں کہہ دیا کہ مجھے پتہ نہیں توشہ خانہ ہوتا کیا ہے یا تحفے کیا ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ عادی ہو ساری عمر تحفے لینے کا، تو پھر ایسا ہو جایا کرتا ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ تحفہ ہے۔ کرکٹ کے زمانے سے لوگوں